اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قدیم رومن مذہب کے حوالے سے۔ ان کا مذہب کیا تھا؟ وہ ایک خدا کے ماننے والے تھے یا مختلف خداؤں کے؟ اس کے علاوہ ہم ان کے رسم و رواج اور تہواروں کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ماضی۔ قدیم رومی تہذیب کیا تھی؟ اس پر پہلے ہی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کب اور کہاں سے شروع ہوئی تو اوپر آئی بال پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، رومیوں کا اپنا ایک الگ مذہب تھا اور مذہب پہ پابندی سے عمل کرنا خاندان اور ریاست دونوں کے لیے بہت اہم تھا۔ تہوار اور رسمیں بہت جوش و خروش سے منائی جاتی تھیں۔ ہر رومن گھر میں ایک مقدس آگ موجود ہوتی تھی جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ روشن آگ خاندان کی حفاظت کرے گی۔ اگر آگ بجھ گئی تو ان کا خیال تھا کہ خاندان میں کوئی خوفناک واقعہ پیش آئے گا۔ رومیوں کے کافی سارے خدا تھے، جیسے مشتری یعنی زیوس، جونو یعنی ہیرا، منروا یعنی ایتھنا اور ان کے علاوہ بہت سے دوسرے بھی۔ ناظرین گرامی، پہلے تو ہم جانیں گے کہ ان کے مذہب کی ارتقاء کیسے ہوئی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلی صدی عیسوی میں جانا ہوگا۔ جب رومیوں نے یونانی دیوتاؤں کی نقل شروع کی، ان لوگوں نے ان کے ناموں اور صفات کو اپنی ضروریات کے مطابق تبدیل کیا، جو کہ ان کے مذہبی عقائد سے بھی نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے 484 قبل مسیح کے لگ بھگ کیسٹر اور پولیڈیوسز پہلے یونانی دیوتا تھے جن کو رومیوں نے اپنایا۔ یہ دونوں جڑواں دیوتا کے نام سے بھی مشہور تھے۔ اس کے علاوہ جلد ہی بہت سے دوسرے دیوتاؤں کو بھی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ یونانی اور رومی روایات میں ایک فرق یہ تھا کہ رومی اپنے مجسمے بنانے کے لیے سنگ مرمر کا استعمال کرتے تھے، جبکہ یونانی کانسی کا استعمال کرتے تھے۔ روم کے کچھ بڑے دیوتا جو یونانیوں سے متاثر ہو کر بنائے گئے تھے، جن میں سے چند ایک کے نام میں یہاں پیش کروں گا۔ بات کریں یونانی اپالو کی تو روم میں اسے اپولو کہا جاتا تھا۔ اسی طرح یونانی دیوتا ڈیمیٹر کو روم میں سیرس کے نام سے جانا جاتا تھا، ایسے ہی آرٹمیس کو ڈیانا کے نام سے، ہیرا کو جونو کے نام سے، زیوس کو یہ لوگ مشتری کہتے تھے، آریس دیوتا کو مریخ، ہرمیس دیوتا کو مرکری، ایتھنا کو منروا، پوسائیڈن کو نیپچون، ہیسٹیا کو ویسٹا اور ہیفسٹس کو ویلکن دیوتا کے نام سے پکارتے تھے۔ یونانی دیوتا کون تھے اور یونان کے مذہب کے بارے میں ہم پہلے ہی بڑی تفصیل سے ویڈیو بنا چکے ہیں۔ آئی کارڈ پر لنک آ رہا ہوگا، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو رومن مذہب اور ان کے دیوتاؤں کے بارے میں زیادہ اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ زیادہ تر قدیم تہذیبیں بہت سے مختلف خداؤں کی پوجا کرتی تھیں اور رومی ان سے مختلف نہیں تھے۔ رومیوں کے نزدیک دیوتاؤں میں سے ہر ایک کا اپنا مقصد تھا۔ جیسے جیسے سلطنت تیار ہوتی گئی، اس کے ساتھ نئے دیوتا بھی تیار ہوئے۔ ان کے ہاں بھی یونانیوں کی طرح خدا کا تصور جنس یعنی مرد اور عورت کے بغیر نہیں تھا، بلکہ ان کے خدا بھی جنس رکھتے تھے۔ دوستو، کچھ مشہور رومی دیوتا جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، ان کے مقاصد کی تفصیل کچھ اس طرح سے تھی۔ مشتری ایک مرد تھا، یہ مرکزی رومی دیوتا تھا، باقی سب اس کے زیر اختیار تھے۔ جونو یہ ایک عورت تھی جو مشتری کی بیوی تھی اور یہ لوگ اسے خواتین اور زرخیزی کی دیوی مانتے تھے۔ مریخ بھی ایک مرد دیوتا تھا اور ان کا خیال تھا کہ یہ جنگ کا خدا ہے۔ زہرہ ایک خاتون دیوی تھی، اس کو محبت اور خوبصورتی کی دیوی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ منروا بھی ایک خاتون دیوی تھی، یہ حکمت اور فنون اور دستکاری سیکھنے اور صنعت کی دیوی تھی۔ نیپچون ایک مرد دیوتا تھا، یہ سمندر کا خدا تھا۔ سیرس ایک خاتون دیوی تھی اور یہ لوگ اس کو فصل کی دیوی مانتے تھے۔ ولکن ایک مرد دیوتا تھا، یہ پتال یعنی جہنم کا خدا تھا۔ پتال کا بنیادی کانسیپٹ قدیم یونانیوں سے لیا گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ایسی جگہ جو باقی دنیا سے الگ تھلگ ہو اور وہاں بنیادی طور پر زندگی کی خوشیوں کی عدم موجودگی ہو۔ وہاں غیر معمولی گناہ گاروں کو دائمی عذاب کے انتظار میں رکھا جاتا تھا۔ ڈیانا بھی خاتون دیوی تھی، جسے یہ لوگ شکار کی دیوی تصور کرتے تھے۔ بچس ایک مرد دیوتا تھا جسے یہ لوگ شراب کا خدا مانتے تھے۔ مرکری بھی مرد دیوتا تھا اور یہ تمام دیوتاؤں کا رسول تھا۔ اور ویسٹا ایک خاتون دیوی تھی، یہ چولہا اور غر کی دیوی تھی۔
رومی دیوتاؤں اور دیویوں کے ایک ایک بت پر یقین رکھتے تھے۔ ہر ایک خدا کی اپنی اپنی منفرد صفات اور ذمہ داریاں تھیں۔ وہ ان دیوتاؤں کو نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تاکہ ان پہ خداؤں کی مہربانی بنی رہے اور تحفظ حاصل کیا جا سکے۔ پھر عیسائیت کے متعارف ہونے کے بعد رومن مذہب میں بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ رومن مذہب میں توہم پرستی بہت زیادہ تھی۔ قدیم رومی تہذیب کے دیوتاؤں اور انسانوں کے درمیان تعلقات میں توہم پرستی نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ رومی اچھی یا بری قسمت کے مختلف شگون پر بھی یقین رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے سوچا کہ ایک مر جانے والے گھوڑے کی نال کو اٹھانا انہیں اچھی قسمت دے گا، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر خواتین کسی مردہ آدمی کے، خاص طور پر جو حال ہی میں فوت ہوا ہو، اگر وہ اس کے نیزے سے اپنے بالوں میں کنگھی کریں تو وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہوں گی۔ جب کسی کو چھینک آتی تو لفظ بوناسالس عام طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ رومی اسے ایک نعمت کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ دوستو، جہاں رومیوں نے خوش نصیبی کی علامات رکھی ہوئی تھیں، وہاں بد نصیبی کی بھی بہت سی نشانیاں تھیں۔ مثال کے طور پر رومیوں کا خیال تھا کہ کوا ایک برا شگون ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں رکھنا بد شگونی سمجھا جاتا تھا۔ اپنے گھر کے اوپری حصے میں گائیں رکھنا بھی بد نصیبی سمجھی جاتی تھی۔ اگر سانپ چھت سے صحن میں گر جائے تو اسے بہت برا شگون مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کالی بلی کا گھر میں داخل ہونا یا چھت کا اگر کوئی شہتیر ٹوٹ جاتا تو اس کو قدرتی آفت کا شگون سمجھا جاتا تھا۔ بات کریں مذہبی تہوار اور تعطیلات کی تو رومی سال بھر میں بہت سے مذہبی تہوار اور تعطیلات مناتے تھے۔ ان میں کئی اقسام کی دعوتیں اور کھیل و تفریح کا سامان ہوتا۔ روم میں دیوتاؤں کے اعزاز میں بہت سے تہوار منائے جاتے تھے، اور شہریوں کو مذہبی تقریبات کے دوران اپنے کاروبار کھلے رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تہواروں کے موقع پہ قربانی کا گوشت پیش کیا جاتا تھا۔ سب سے عام منائے جانے والے رومن تہوار یہ تھے: ایڈونیا اور ایگونالیا۔ ایڈونیا تہوار جولائی میں منایا جاتا۔ گھر کی خواتین ممبران گھر کی چھت پر چڑھ کر گارڈن آف ایڈونیس لگائیں گی، جس میں زیادہ تر تیزی سے بڑھنے والے پودے تھے۔ اس کے بعد خواتین نے باغ کی 8 ماہ تک دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی، جب تک کہ وہ اس باغ کو چھوڑ نہ دیتیں اور پودے سوکھ کر مر نہ جاتے۔ اس تہوار کے لیے وہ ایک مقدس ڈرامہ بھی پیش کرتیں، جس میں زہرہ اور ایڈونس کی شادی دکھائی جاتی تھی، جو یونانی روایات پر مبنی تھی۔ ایگونالیا ایک اور 9 جنوری کو منایا جانے والا تہوار تھا۔ رومیوں نے دیوتا جانس کو سفید برتنوں میں بند انجیر، کھجور اور شہد پیش کرنا ہوتا تھا۔ اس تہوار میں گھر والوں کو پیسے دینے کا تحفہ بھی کافی مقبول تھا۔ بات کریں جانوروں کی قربانی کی تو قربانی رومی مذہب کا ایک اہم حصہ تھی۔ دیوتاؤں کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے تھے، جس میں جانوروں کے خون اور دیگر حصوں کو مختلف رسومات میں استعمال کیا جاتا تھا۔ بہت سی رومی تقریبات میں قربانی ایک بنیادی عمل تھا، کیونکہ رومیوں کا خیال تھا کہ اگر دیوتا خوش ہوں گے تو ان کی خوش قسمتی ہوگی۔ رومی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے قدیم روم میں کئی قربانیاں دی جاتی تھیں، اور ہر قربانی کی رسم اہتمام سے کی جاتی تھی۔ رومی مذہب میں بنیادی طور پر 2 طرح کی قربانیاں کی جاتی تھیں: جانوروں کی قربانی اور انسانوں کی قربانی۔ جانوروں کی قربانی کے لیے بھی مختلف شرائط تھیں۔ جو جانور اس پر پورا اترتا اس کو قربان کیا جاتا۔ مثال کے طور پر جانور کی جنس خدا کی جنس جیسی ہونی چاہیے، یعنی خدا اگر عورت ہے تو جانور کی جنس بھی عورت کی ہونی چاہیے۔ سفید جانوروں کو آسمانی دیوتاؤں کے لیے قربان کیا جاتا تھا، جبکہ سیاہ جانور کو پتال کی دیوتاؤں کے لیے قربان کیا جاتا تھا۔ کسی بھی جانور کی قربانی سے پہلے قربانی کی پاکیزگی کو یقینی بنانے کے لیے اندرونی حصے کو صاف کیا جاتا تھا۔ دوسری پیونک جنگ کے دوران مشتری سے ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ اس عرصے کے دوران پیدا ہونے والا ہر جانور ہینیبل اور اس کے اتحادیوں سے 5 سال مزید تحفظ فراہم کرے گا۔ قربانی کی سب سے عام شکل سویچوریلیا یا سولیچوریلیا تھی، جس میں سور، بھیڑ یا بیل کی قربانی شامل تھی۔ رومیوں میں انسانی قربانی نایاب تھی۔ مرنے والوں کے اعزاز میں پہلی بار 264 قبل مسیح میں گلیڈیٹر کے مقابلے روم میں متعارف کرائے گئے تھے۔ سب سے پہلے مقابلہ کرنے والے رضاکار تھے، جنہوں نے افسانوی جدوجہد کو اپنی مرضی سے اپنایا، اور موت عام نہیں تھی۔ بعد میں غلاموں اور مجرموں کو مقابلوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ شعبدہ بازی اور پیشن گوئیاں بھی ان میں عام تھی۔
دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ توہم پرست لوگ پیشن گوئی پہ آسانی سے یقین کرتے ہیں۔ رومیوں کا بھی خیال تھا کہ دیوتا ان کے ساتھ مختلف ذرائع سے بات چیت کر سکتے ہیں، بشمول قیاس اور پیشن گوئی کے جس میں علامات اور شگون کا واقع ہونا بھی شامل تھا۔ اگوری اور شگون۔ اگوری جہالت کی ایسی ایک شکل تھی جس میں پرندوں کے رویے کا مشاہدہ شامل تھا، جبکہ شگون نشانیاں یا واقعات تھے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ مستقبل کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ رومی لوگ اپنے آباء و اجداد کی تعظیم بھی کرتے تھے۔ رومیوں کا خیال تھا کہ ان کے آباء و اجداد ان کی زندگیوں میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور اکثر ان کے لیے قربانیاں دیتے تھے، اس لیے وہ ان کے مجسمے بنوا کر گھروں میں رکھواتے اور تعظیم کے طور پر ان کے آگے جھکتے۔ بات کریں جنازے کی رسومات کی تو رومیوں کے ہاں جنازے کی بہت رسومات تھیں، جن میں تدفین، مقبروں اور یادگاروں کی تعمیر شامل تھی۔ دوستو تاریخ میں ہر تہذیب کے ساتھ مردوں کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ بدلتا ہے اور رومیوں کی بھی اپنی مخصوص روایات تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ مردوں کو سنبھالنے کے بارے میں ان کے عقائد اور مرنے کے بعد کی زندگی کے تصور میں نمایاں تبدیلیاں آئیں۔ خاص طور پر عیسائیت کے متعارف ہونے کے بعد اس میں کافی کچھ بدل گیا۔ رومیوں نے مردوں کی لاشوں سے نمٹنے کے لیے ایک بہت ہی مخصوص طریقے کی پیروی کی۔ کوئی رشتہ دار میت کا نام لے کر آنکھیں بند کر لیتا، پھر لاش کو دھویا جاتا اور ایک سکہ منہ میں رکھا جاتا۔ یہ سکہ چارون کو ادا کرنا تھا جو مردوں کو دریا کے پار پاتال میں لے جاتا۔ مردے کی سماجی حیثیت اس بات کا تعین کرتی کہ اسے کتنے عرصے کے لیے نمائش پر رکھا جانا تھا۔ اگر وہ شخص اعلیٰ طبقے کے خاندان سے تھا تو لاش کو ایک ہفتے تک نمائش کے لیے رکھا جاتا تھا۔ عوام کے نچلے طبقے کے افراد کو صرف ایک دن کے لیے نمائش کے لیے رکھا جاتا تھا۔ جنازہ عام طور پر رات کو بڑے عوامی اجتماعات کی شکل میں کیا جاتا تھا۔ بڑی سیاسی شخصیات کے معاملے میں موسیقار جنازہ پریڈ کی قیادت کرتے تھے۔ اس کے بعد خاندان کے سوگوار آتے تھے جو اکثر مردہ خاندان کے دیگر افراد کے پورٹریٹ مجسمے یا مومی ماسک اٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ کالجیا کہلانے والے جنازے کی رسوم کے ماہرین لاش کی مناسب تدفین کا انتظام کرتے تھے۔ انہیں ماہانہ اجرت دی جاتی تھی اور کولیمبریم میں جگہ کی ضمانت دی جاتی تھی۔ کولیمبریم ایک کمرہ، عمارت یا دیوار تھی جو مرنے والے اور دفن کیے جانے والے لوگوں کی راکھ کے لیے مخصوص کی جاتی تھی۔ کولیمبریم کی اصطلاحات لاطینی لفظ کولمبا سے نکلی ہے جس کا مطلب کبوتر ہے، کیونکہ کولیمبریا میں عام طور پر کبوتر یا کبوتر کے گھروں سے مشابہت رکھنے کے لیے طاق ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کی طاق بنا کر اس میں مرنے والے کی راکھ محفوظ کی جاتی تھی۔ نومینا ابتدائی طور پر رومیوں کا خیال تھا کہ نمینا نامی روح جیسی قوتیں ہیں جو ان کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو کنٹرول کرتی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ فطرت میں موجود ہر چیز اور ان کے ارد گرد کی چیزیں نمینا کے ذریعے تخلیق کی گئی ہیں، جیسے چاند اور سورج گرہن، ندیوں کا بہنا اور کوئی بھی عسکری فتح یا ناکامی۔ بات کریں دعائیں اور مناجات کی، دیوتاؤں کے رابطے کے لیے، قربانی اور نذرانے کے لیے دعا کی ضرورت سمجھی جاتی تھی۔ نماز، نذر یا قسم کے بغیر قربانی کو بیکار سمجھا جاتا تھا۔ دعائیں اکثر ایک گروہ کے طور پر مانگی جاتی تھیں اور اس کی قیادت پادری کرتے تھے۔ دعائیں بہت مخصوص اور درست ہونا لازمی تھا۔ اگر کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی تو دعا کو دوبارہ شروع کرنا پڑتا تھا یا کبھی کبھار پورا تہوار دہرانا پڑتا تھا۔ رومیوں کا خیال تھا کہ حلف ایک مقدس رشتہ ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ مندر اور مزارات۔ رومی مندر قدیم دور کے سب سے زیادہ ورسٹائل آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں سے تھے اور یہ ایٹروسکین ماڈل پر مبنی تھے۔ رومیوں کے مندر منفرد تھے لیکن یونانیوں اور ایٹروسکین سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ مندروں میں عام طور پر سامنے والے حصے پر زور دیا جاتا تھا جس میں قدموں کے ساتھ اونچے پوڈیم ہوتے تھے۔ مندروں میں اندرونی کمرے بنائے جاتے اور ان کے سامنے گہری ستونوں سے گری ہوئی گزرگاہیں بنائی جاتی تھیں۔ زیادہ تر مندر کنکریٹ اور اینٹوں سے بنائے گئے تھے لیکن بعد میں انہیں مہنگے پتھر اور سنگ مرمر سے مزین کیا گیا۔ رومیوں کے پاس ہر دیوتا کے لیے الگ الگ مندر تھے، لیکن اگر ایک ہی مندر میں ایک سے زیادہ دیوتاؤں کی پوجا کرنی پڑتی تو ہر دیوتا کا اپنا بت اور کمرہ تھا۔ قدیم روم میں مذہب خاموشی سے وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا گیا
تاہم عقیدہ اور عمل میں متعدد تبدیلیوں کے باوجود مذہب نے ہمیشہ روزمرہ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ مذہبی تہوار اور تقریبات عام تھیں جس میں تمام لوگ شریک ہوتے تھے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔